أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے اللہ کی نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو، اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ من و اعضاء اور ریاکاری سے پاک ہو، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہو، چاہے وہ کاروبار کے ذریعے سے ہو یا فصل اور باغات کی پیداوار سے۔ اور یہ جو فرمایا کہ خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد مت کرو، تو خبیث سے ایک تو وہ چیزیں مراد ہے جو غلط کمائی سے ہو، اللہ اسے قبول نہیں فرماتا۔ حدیث میں ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، یعنی اللہ پاک ہے، پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ دوسرے خبیث کے معنی ردی اور نکمی چیز کے ہیں، ردی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی جائیں، جیسا کہ آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کا بھی مفاد ہے۔ اس کی شان نزول کی روایت میں بتلایا گیا ہے کہ بعض انصار مدینہ خراب اور نکمی کھجوریں بطور صدقہ مسجد میں دے جاتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بحوالہ فتح القدیر، بحوالہ ترمذی و ابن ماجہ وغیرہ۔ یعنی جس طرح ہم خود ردی چیزیں لینا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ کی راہ میں بھی اچھی چیز ہی خرچ کرو۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ یعنی بھلے کام میں مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے کہ مفلس اور کالاش ہو جاؤ گے، لیکن
برے کام پر خرچ کرنا ہو تو ایسے اندیشوں کو نزدیک نہیں پھٹکنے دیتا، بلکہ ان برے کاموں کو اس طرح سجا اور سنوار کر پیش کرتا ہے اور ان کے لیے خفتہ آرزوؤں کو اس طرح جگاتا ہے کہ ان پر انسان بڑی سے بڑی رقم بے دھڑک خرچ کر ڈالتا ہے۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد، مدرسے یا اور کسی کار خیر کے لیے کوئی چندہ لینے پہنچ جائے تو صاحب مال 100-200 کے لیے بار بار اپنے حساب کی جانچ پڑتال کرتا ہے اور مانگنے والے کو بسا اوقات کئی بار دوڑاتا اور پلٹاتا ہے، لیکن یہی شخص سینما، ٹیلی ویژن، شراب، بدکاری اور مقدمے بازی وغیرہ کے جال میں پھنستا ہے تو اپنا مال بے تحاشا خرچ کرتا ہے اور اس سے کسی قسم کی ہچکچاہٹ اور تردد کا ظہور نہیں ہوتا۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ حکمہ سے بعض کے نزدیک علم و فہم، علم اور بعض کے نزدیک اصابت رائے، قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم و فہم، قوت فیصلہ، اور بعض کے نزدیک صرف سنت یا کتاب و سنت کا علم و فہم ہے، یا سارے ہی مفہوم اس کے مصداق میں شامل ہو سکتے ہیں۔ صحیحین وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ 2 شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی جس سے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب العلم باب الاقتباد فی العلم والحکمہ، مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب فضل من یقوم بالقرآن ویعلمہ۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمین من انصار۔ تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نذر مانو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ نذر کا مطلب ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا یا فلاں ابتلا سے نجات مل گئی تو اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گا، اس نذر کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نافرمانی یا ناجائز کام کی نذر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں۔ نذر بھی نماز روزہ کی طرح عبادت ہے، اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نذر ماننا اس کی عبادت کرنا ہے جو شرک ہے۔ جیسا کہ آج کل مشہور قبروں پر نذر نیاز کا یہ سلسلہ عام ہے، اللہ اس شرک سے بچائے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم
وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں خفیہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے، سوائے کسی ایسی صورت کے کہ اعلانیہ صدقہ دینے میں لوگوں کے لیے ترغیب کا پہلو ہو۔ اگر ریاکاری کا جذبہ شامل نہ ہو تو ایسے موقعوں پر پہل کرنے والے جو خاص فضیلت حاصل کر سکتے ہیں وہ احادیث سے واضح ہے۔ تاہم اس قسم کی مخصوص صورتوں کے علاوہ دیگر مواقع پر خاموشی سے صدقہ و خیرات کرنا ہی بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان کا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ صدقے میں اخفاء کی افضلیت کو بعض علماء نے صرف نفلی صدقات تک محدود رکھا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں اظہار کو بہتر سمجھا ہے، لیکن قرآن کا عموم صدقات نافلہ اور واجبات دونوں کو شامل ہے بحوالہ ابن کثیر، اور حدیث کا عموم بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں، بلکہ ہدایت اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ تفسیری روایات میں اس کی شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ مسلمان اپنے مشرک رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت کے راستے پر لگا دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم اللہ پر جو بھی خرچ کرو گے اس کا پورا اجر ملے گا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا باعث اجر ہے۔ تاہم زکوٰۃ صرف مسلمانوں کا حق ہے، یہ کسی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے۔ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ اس کا جاننے والا ہے۔ اس سے مراد وہ مہاجرین ہیں جو مکہ سے مدینہ آئے اور اللہ کے راستے میں ہر چیز سے کٹ گئے۔ دینی علوم حاصل کرنے والے طلباء اور علماء بھی اس کی ذیل میں آ سکتے ہیں۔ گویا اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ فقر و غربت کے باوجود وہ تعفف یعنی سوال سے بچنا اختیار کرتے اور الحاف یعنی چمٹ کر سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ بعض نے الحاف کی معنی کیے ہیں بالکل سوال نہ کرنا، کہ ان کی پہلی صفت عفت بیان کی گئی ہے بحوالہ فتح القدیر، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ سوال میں الحاح و زاری نہیں کرتے اور جس چیز کی انہیں ضرورت ہوتی ہے نہیں ہے اسے لوگوں سے طلب نہیں کرتے، اس لیے کہ الحاف یہ ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود بطور پیشہ لوگوں سے مانگے۔ اس مفہوم کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک دو کھجور یا ایک دو لقمے کے لیے در در پر جا کر سوال کرتا ہے، مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت لا یسألون الناس الحافا کا حوالہ پیش فرمایا بحوالہ صحیح بخاری التفسیر الزکوٰۃ۔ اس لیے پیشہ ور گداگروں کی بجائے مہاجرین، دین کے طلباء و علماء اور سفید پوش ضرورت مندوں کا پتہ چلا کر ان کی امداد کرنی چاہیے جو سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا انسان کی عزت نفس اور خودداری کے خلاف ہے۔ علاوہ ازیں حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس ما یغنی ہوں یعنی اتنا سامان ہو جو اس کو کفایت کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرے گا تو قیامت والے دن اس کے چہرے پر زخم ہوں گے بحوالہ روائے اہل السنن الاربعہ، ترمذی کتاب الزکوٰۃ، اور بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ہمیشہ لوگوں سے سوال کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا بحوالہ مشکات کتاب الزکوٰۃ، باب من لا تحلی مسالہ ومن تحلی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔